بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم پڑھیں گے اسلام کی بنیادی چیز اور اسلام کے ارکان کے بارے میں، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے اسلام کی بنیادی چیز اور اسلام کے ارکان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا اسلام کے ارکان یا اسلام کی بنیادی چیز کو نہیں جانتا یا جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا تو یہ ان کے لیے بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس وجہ سے ان سب کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نماز ادا کرنے کا ذکر نہیں آیا، نماز قائم کرنے کا ذکر آیا، یعنی ادا کرنا نہیں، جب من کرے پڑھ لیا، جب من کرے نہ پڑھا، ایسا نہیں۔ نماز قائم کرنا یعنی اس کو باقی رکھنا، ہمیشہ پڑھنا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، اور وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ ان 5 ارکان کو ایک مومن کی شخصیت سنوارنے اور اس کا مثالی کردار بنانے میں بہت بڑا دخل ہے۔ سب سے پہلے رکن کلمہ شہادت کو لے لیجئے، کلمہ توحید کو لے لیجئے، جس کے ذریعے ایک مومن اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے مخلوق کی عبودیت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی عبودیت سے آزاد ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو اپنی عبادت میں شامل نہیں کرتا، یعنی اللہ کی عبادت میں شامل نہیں کرتا، خواہ وہ پتھر ہو، سورج ہو، چاند ہو، یا کوئی انسان ہو، خواہ وہ ولی ہو، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، یا انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، اور انبیاء سے بڑھ کر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی مخلوق اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا گوارا نہیں کرتا، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو خدا مانتا ہے، تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہا، وہ مسلمان نہیں رہا۔ اس وجہ سے اس کا جاننا ضروری ہے کہ شہادت اور کلمہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جس کے ذریعے ایک مومن اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے مخلوق کے عبودیت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے زندگی گزارنے کا راستہ متعین کر لیتا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر باقی ارکان اور اسلامی تعلیمات کا دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عقیدہ توحید اور رسالت پر بہت زور دیا ہے، اور سینکڑوں آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اسلام کا پہلا رکن۔ اسلام کا رکن میں سے ایک رکن، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، اور نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ایک مومن کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور ہر بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن کر مومن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت اور اس کے فائدے کو ایک حصے اور ظاہری مثال دے کر یوں سمجھایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے دروازے کے سامنے پانی کی ایک نہر جاری ہو۔ ایک شخص کے دروازے کے سامنے پانی کی ایک نہر جاری ہو، اور وہ شخص اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو، بتاؤ کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔
جس نے اس کو ادا کیا، یعنی 5 نمازوں کو ادا کیا، اللہ تعالیٰ اسے ان نمازوں کی برکت سے گناہوں کی آلودگی سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اسلام کے ارکان میں سے دوسرا جو رکن تھا وہ نماز تھا، اور تیسرا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن رمضان کا روزہ ہے، جو مومن کی دل میں مراقبے کی صفت پیدا کرتا ہے، جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور مجھے وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یعنی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ اپنے محتاج بھائیوں کی بھوک اور پیاس یاد دلا کر ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون پر آمادہ کرتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور فرمایا کہ جنت میں روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ تو دوستو، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن روزہ تھا، اب اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ البتہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مالدار ہو اور صاحب نصاب ہو، اسی لیے زکوٰۃ کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مومن کی شخصیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اسے بخل، کنجوسی اور مالداری کے برے اثرات سے بچا کر ان کے دل میں غریبوں کی محبت اور ان کے حق میں سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ زکوٰۃ کا مال ان کے اغنیاء سے لے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء اور محتاجوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا، یعنی مالدار سے اللہ تعالیٰ پیسہ لے کر کے کسی غریب کو تقسیم کرتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو یہ تھی زکوٰۃ کے بارے میں۔ اسلام کے ارکان کا آخری رکن حج ہے، جس کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کی طرف ہر مسلمان 5 وقت منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اور یہ فریضہ ہر اس مسلمان پر عمر بھر میں ایک بار فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، کس کے لیے؟ جو شخص کے اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ حج بھی مومن کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسے گھر کی زیارت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت بنایا ہے، اور وہ ایسے گھر کی زیارت کرتا ہے جو مرکز وحی رہا ہے۔ وہ اس سرزمین کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں سے وحی کی ابتدا ہو۔ تو دوستو، یہ اسلام کے 5 ارکان تھے۔ آج بھی اگر ان ارکان اسلام کو سمجھ کر اور فرائض، واجبات اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً ان کے اثرات مسلمان معاشرے پر پڑیں گے، اور اس میں اخوت اسلامی اور امن و سکون کی فضا پھیلیں گی، اور روحانی اور اخلاقی قدریں زندہ ہوں گی۔ تو دوستو، اس وجہ سے ان سب کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک چیز یہاں باقی رہ گئی جن کا کہنا میرے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ارکان 5 میں جہاد کا ذکر اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ فرض کفایہ ہے، جو بعض مخصوص احوال کے ساتھ متعین ہے، اور کلمہ شہادت کے ساتھ دیگر انبیاء و ملائکہ پر ایمان لانے کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہی ان سب کی تصدیق ہے۔ تو دوستو، یہ مختصر سی جامع تعارف تھی اسلام کے ارکان کے بارے میں، جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ شکریہ۔